آج ہم آپ کو بتائیں گے اصلی اور نقلی بوتلوں کی پہچان۔ وہ کولڈ ڈرنکس جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، کیا وہ اصلی ہوتے ہیں یا نقلی ہوتے ہیں؟ اور اس کی چند ایک ایسی موٹی موٹی نشانیاں ہیں جنہیں اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو بآسانی پہچان لیں گے کہ اس شاپ پر اصلی بوتلیں پڑی ہیں یا نقلی پڑی ہیں۔ مثلا آپ کسی شاپ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو ان کی پانی کی بوتلیں اور کولڈ ڈرنکس موسٹلی باہر ہی ڈسپلے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ مختلف کریٹس میں آپ کو سامنے پڑے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، اور اگر آپ ان کو بغور دیکھیں اور اس میں پانی کا لیول، یہ جو اندر واٹر لیول ہے، یہ اگر آپ کو اس میں اونچا نیچا نظر آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر نقلی بوٹلز پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ جو اصلی بوتلیں بنانے والا ہے وہ لوگ ان کے پاس آٹومیٹک فلنگ پلانٹ ہے، اور نقلی بوتلیں بنانے والے کے پاس آٹومیٹک فلنگ پلانٹ نہیں ہے، وہ لوگ مینول فلنگ کریں گے۔ جب مینول فلنگ کریں گے تو اس میں اگر یہ 500 ایم ایل کی بوٹل ہے تو کسی میں 490 ایم ایل ہو سکتا ہے، کسی میں 515 ایم ایل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو پانی کا لیول اونچا نیچا ہے، یہ اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو بآسانی نظر آ جائے گا کہ یہ پانی کا لیول جو اونچا نیچا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نقلی بوٹلز پڑی ہوئی ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کوئی سی بوٹل پک کریں، اس کو اچھی طرح شیک کریں، اور شیک کرنے کے بعد اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں اس میں سے روشنی گزر رہی ہو، اور آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس میں مختلف پارٹیکلز نظر آئیں گے، یعنی ذرات نظر آئیں گے۔ جو لوگ نقلی بوتلیں بناتے ہیں ان کے پاس واشنگ کا پراپر انتظام نہیں ہوتا، وہ لوگ بوتلوں کو اچھی طرح دھوتے نہیں ہیں، اور اس میں جو پانی استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی فلٹرڈ واٹر استعمال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کی ایک کاسٹ ہے، اور جس نے نقلی بوتلیں بنانی ہیں اس نے ان سب کاسٹ کو کم کرنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے، تاکہ اس کا پروفٹ مارجن بڑھ جائے۔ تو آپ جب اس طرح دیکھیں گے، اگر آپ کو اس میں ذرات نظر آئیں تو آپ سمجھیں کہ یہ بوتل نقلی ہے۔ آپ اس دکان کا بائیک آؤٹ کریں، وہاں سے خریداری ترک کر دیں، تاکہ وہ لوگ اصلی چیزیں وہاں پہ رکھنا شروع کر دیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بوتل دیکھیں تو اس کو لیبل کو آپ ذرا غور سے دیکھیں اور اس بوتل کو دیکھیں۔ اگر آپ کو لیبل پر اس طرح کے سکریچ نظر آئیں، اس طرح کی رگڑیں نظر آئیں، اور بوتل جو ہے یہاں سے اس پہ مختلف قسم کی، یہ دیکھیے اس کی کوالٹی اتنی نئی نہیں لگ رہی ہے یہ بوتل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ نقلی بوتلیں بنا رہا ہے وہ لوگ نئی بوتل بھی افورڈ نہیں کرتے ہیں، اس سے بھی ان کا مارجن کم ہوتا ہے۔ یہ لوگ کوڑے کے ڈھیر سے ہماری ہی پھینکی گئی بوتلیں، استعمال شدہ بوتلیں اکٹھی کرتے ہیں اور اس کو ریفل کر کے مارکیٹ میں لے آتے ہیں۔ صرف اور صرف اس کا جو ڈھکنا ہے، اس کا جو کراؤن ہے، وہ نیا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ادروائز جو لیبل ہے اور بوٹل ہے، اس کا خرچہ بھی بچایا جاتا ہے، اس کی لاگت بھی بچائی جاتی ہے، اور اپنا منافع بڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی نشانی کہ جو بوٹلز شیشے کی ہیں، جو شیشے کی بوٹلز ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں، ایک تو پانی والا لیول آپ اسی طرح چیک کریں گے، پھر آپ اس کا جو یہ ڈھکنا ہے، یہ لوہے کا ڈھکنا ہے، اس کو آپ ایسے ہاتھ میں پکڑیں اور ہاتھ میں یوں گھمائیں اس کو۔ اس میں یہ جو اس کے کونے باہر نکلے ہوئے ہیں، اس کے جو کنارے باہر نکلے ہوئے ہیں، اگر یہ آپ کے ہاتھ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کے ہاتھ کو چبھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بوتل اصل ہے، کیونکہ جس نے یہ والی شیشے کی بوتل نقل بنانی ہے اس نے اس کے یہ والے جو ڈھکنے ہیں لوہے کے، یہ استعمال شدہ لینے ہیں۔ پلاسٹک کے ڈھکنے چونکہ سیل بند ہوتے ہیں، اس پہ سیل لگی ہوتی ہے، اس لیے یہ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ والے ڈھکنے دوبارہ استعمال ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ استعمال شدہ ڈھکنے جو دکاندار
آپ کو دیتا نہیں ہے, علیحدہ ایک کارٹن میں اکٹھے کرتا رہتا ہے اور یہ شام کو علیحدہ بک جاتے ہیں. وہ دوبارہ انہی بوتلوں پر لگ کے آپ تک واپس پہنچتے ہیں. تو جو اصلی بوتلیں ہوں گی اس کے کونے باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور وہ آپ کے ہاتھ کو تکلیف دیں گے. نقلی بوتلوں والا جو ہے وہ استعمال شدہ ڈھکنے استعمال کرے گا. اب ہم آتے ہیں اس کے نقصانات کی طرف. جو نقلی بوتلیں ہیں یہ چونکہ کوڑے کے ڈھیر سے اکٹھی کی گئی ہیں, ان میں پانی جو ہے وہ فلٹرڈ واٹر یوز نہیں کیا جاتا, اس کی واشنگ پراپر نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے اس میں بہت سے بیماریوں کے جراثیم اس میں موجود ہوتے ہیں. جو پانی ہے وہ ہیپاٹائٹس کا باعث بنے گا. پھر اس میں جو کلر استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی فوڈ کلر نہیں ہوتا ہے, وہ انڈسٹریل کلر ہوتا ہے, دوپٹے رنگنے والا کلر ہوتا ہے. اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. پھر جو چینی ہے, چینی کی جگہ پہ آرٹیفیشل سویٹنر استعمال کیے جاتے ہیں. اب آرٹیفیشل سویٹنر کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو نروس سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے, اس میں سوراخ کر دیتا ہے اور ہم مختلف قسم کی بیماریوں میں ہمارا نروس سسٹم سارا تباہ کر دیتا ہے. اور جو انڈسٹریل کلر ہیں یہ ہمارے گردوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, ان کے جو خلیے ہیں انہیں بلاک کر دیتے ہیں, ان کو ڈیمیج کرتے ہیں. پھر اب اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ اس کی روک تھام بہت آسانی سے ممکن ہے. نمبر 1 تو محکمے جو ہے اپنی کارروائی کر رہے ہیں, ان کو اس میں تیزی لانی ہے. اس کے علاوہ جو میں اور آپ اگر ہم ان کی پہچان کر لیں اور اس کی خریداری ترک کر دیں تو اس سے ان کو بہت بڑا فائنینشل لاس ہوگا. ان کے لیے وائبل نہیں رہے گا اگر ان کی چیزیں بکنا بند ہو جائیں. تو اس سے ایک تو یہ اس کاروبار کی حوصلہ شکنی ہوگی. اس کے بعد جو بھی آپ لوگ یہ عہد کر لیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی پلاسٹک کی بوتل خریدیں اس کو کنزیوم کریں, کنزیوم کرنے کے بعد آپ اس کو پنکچر کر کے پھینکیں. یہ نہ کریں کہ آپ نے پی کے آپ نے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اور وہ دوبارہ استعمال ہو جائے. اس طرح نہیں ہے, آپ اس کو اس میں سوراخ کریں اور پھر پھینکیں تاکہ اس کو دوبارہ استعمال نہ کیا جا سکے. یہ اگر آپ کر لیں گے تو آپ یقینی طور پر نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے بلکہ اپنے بھائیوں کو بھی اس جان لیوا اور 2 نمبر بوتلوں سے محفوظ رکھنے میں اپنا کردار